اور آسان کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے، اور آسان کر دیتا ہوں۔ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، آپ تو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، آپ اس قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ابا ابراہیم ہے، لہذا ہر طرف سے کٹ کر ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے زندگی گزاری، جیسے ابراہیم نے حق پہچانا، جیسے ابراہیم پیدائش سے لے کر موت تک دنیا میں رہا، بالکل ویسے تم نے کرنا ہے۔ یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ اب ذرا ابراہیم کی زندگی میں غور کریں، کیا ابراہیم نے وہی کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں؟ غور کریں ذرا۔ اگر تو جو آپ کر رہے ہیں یہی ابراہیم نے کیا تو پھر آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور اگر آپ جو کر رہے ہیں یہ ابراہیم نے نہیں کیا تو پھر ابراہیم کی ملت کیسے ہو سکتی ہے، اور آپ کس طرح ابراہیم کی ملت پر ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ قرآن کا کفر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور یہی بات اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ قرآن کا کفر کر رہی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ زبان سے تو کہتی ہے ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، لیکن عملاً نہیں مانتے، قرآن کے قریب بھی نہیں آتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا اس قرآن کے قریب لایا جاتا ہے یہ اتنا دور بھاگتے ہیں، جتنا ان کے اوپر قرآن بیان کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، یہ اتنا قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ اچھا، اب ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم پیدا ہوا بالکل اسی طرح جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم پلا بڑا ایسے ہی جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں، یہ کام بشر جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے۔ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو بچپن میں 100% پیدا ہوتے ہی 100% والدین کے یا بڑوں کو محتاج ہوتے ہیں، بالکل اس طرح ابراہیم بھی محتاج تھا۔ جو والدین یا جن کا محتاج تھا ابراہیم، جو وہ کھلاتے تھے وہی کھاتا تھا، جو وہ پلاتے تھے وہی پیتا تھا، جو وہ پہناتے تھے وہی پہنتا تھا۔ جب پیدا ہوا 100% ان کا محتاج تھا، ایک رائی برابر بھی خود کفیل نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، بڑا ہوتا گیا تو ابراہیم خود مختار ہوتا گیا۔ تو جس قدر ابراہیم خود مختار ہوتا گیا اس قدر اپنے بڑوں کی محتاجی اس کی ختم ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب ابراہیم مکمل طور پر بااختیار ہو جاتا ہے، وہ کھا خود رہا ہے، کھانے کے لیے والدین کا یا بڑوں کا محتاج نہیں ہے، پینے کے لیے بڑوں کا محتاج نہیں ہے، چلنے کے لیے بڑوں کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر لحاظ سے وہ خود مختار ہو چکا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا آنے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے دنیا میں لایا گیا، بڑا کیا گیا، جب مجھے اتنا بڑا کر دیا میرا مقصد کیا ہے؟ اب جب مقصد کو تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے یہ مقصد ہے، یعنی دین یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے دین یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے دین، اور ہر کا معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میرا دین ہے یہی حق ہے، باقی سارے باطل ہیں، باقی گمراہ ہیں، ہمارا فرقہ، میرا فرقہ حق پر ہے، باقی سارے گمراہ ہیں۔ ابراہیم دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے ہی حق پر ہوں، سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہوں، سب کے پاس حق ہو، کیونکہ حق تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر یہ سارے کے سارے ہی باطل ہیں، کسی ایک کو بھی حق کا نہیں علم۔ اب ابراہیم کہتا ہے کہ بھائی اب کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے؟ ابراہیم دیکھتا ہے کہ میں کسے حق کہہ رہا ہوں، تو ابراہیم دیکھتا ہے بھائی میں اسے حق کہہ رہا ہوں جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اچھا، وہ حق جو ہے جسے حق کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ وہ اسی بنیاد پر اس کو حق کہہ رہا ہے جس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر، اس پر پایا، اس وجہ سے یہی حق ہے۔ اب ابراہیم غور کرتا ہے، ابراہیم دیکھتا ہے کہ بھائی میں آج صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں تو خود مختار ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی میں آج بھی، یعنی باقی معاملات میں خود مختاری کا اعلان کر رہا ہوں، خود مختاری کا دعویٰ کر رہا ہوں، کھا خود رہا ہوں، پی خود رہا ہوں،
دیکھ خود رہا ہوں، سن خود رہا ہوں، چل رہا ہوں، سب کچھ خود کر رہا ہوں، لیکن جہاں پر صحیح اور غلط کی بات آتی ہے، جہاں پر دنیا میں آنے کا مقصد آتا ہے، یہاں پر میں آج بھی اپنے بڑوں کا محتاج ہوں، باوجود اس کے کہ میں باشعور ہو چکا ہوں، میں خود محتاج ہونے کے باوجود آج بھی میں ان کا محتاج بنا ہوا ہوں۔ میں آج بھی اسی کو صحیح کہہ رہا ہوں جسے انہوں نے صحیح کہا، میں آج بھی اسی کو غلط کہہ رہا ہوں جسے انہوں نے غلط کہا۔ تو مجھ میں اور باقی میں فرق کیا رہ گیا؟ اور کیا یہ حق ہونے کی بنیاد ہو سکتی ہے، دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر یہ حق ہونے کی بنیاد ہے، یہ حق ہونے کی دلیل ہے، تو اس بنیاد پر تو سارے حق ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا سارے حق پر ہوں، آپس میں اختلاف بھی کر رہے ہوں اور حق پر بھی ہوں، یہ تو ممکن نہیں۔ لہٰذا ابراہیم نے غور کیا کہ جس نے مجھے وجود میں لایا ہے وہ جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کیا اس نے جیسے باقی معاملات مجھے خود مختار کر دیا ہے، میرے بڑوں کے محتاجی سے مجھے نکال دیا ہے، مجھے خود مختار بنایا ہے، آزاد کر دیا ہے، اسی طرح یہ جو صحیح اور غلط ہے اس کی پہچان کرنا، اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مجھے دی ہے یا نہیں دی؟ مجھے آزاد کیا یا نہیں دیا اس معاملے میں بڑوں سے؟ تو ابراہیم دیکھتا ہے بھائی میں تو باشعور ہو چکا ہوا ہوں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے میں تو اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جب میرے رب نے مجھے یہ صلاحیت دے دی ہے، جب میرے اندر یہ صلاحیت آ چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنے بڑوں کو، یعنی اسی کو صحیح کہتا ہوں، اسی کو غلط کہتا ہوں، جس کے اوپر میں نے بڑوں کو پایا، جس کو میرے بڑے صحیح اور غلط کہتے ہیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو اپنے عمل سے اعلان کر رہا ہوں کہ نہیں جی میں باشعور نہیں ہوں، ابھی مجھے شعور نہیں دیا گیا، ابھی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں رکھتا۔ بچپن میں اگر یعنی اسے ہی صحیح کہتا رہا جس کو میرے بڑوں نے کہا، اسے ہی غلط کہتا رہا جسے میرے بڑوں نے کہا، تو میری مجبوری تھی، میں ان کا محتاج تھا، آج محتاج تو نہیں ہوں نا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا، ابراہیم نے سب سے پہلے اس دین کے اوپر نظر ثانی کی جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، جس کو اس کے بڑے صحیح کہہ رہے تھے اور غلط کہہ رہے تھے، سب سے پہلے ابراہیم نے اس کے اوپر غور کیا، اس میں غور کیا، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا۔ تو جب ابراہیم نے غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ جس کو اس کے بڑے حق کہہ رہے ہیں وہ تو گمراہیاں ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے ابا کو کہا کہ اے ابا تو شرک کر رہا ہے، جس دین پر تو ہے یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی اس نے مجھے پالا پوسا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میں اگر اسے ایسی بات کروں گا تو یہ ہرٹ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، نہیں۔ یا پھر ابراہیم نے یہ نہیں کیا بھائی یہ تو اس نے مجھے پالا پوسا ہے اتنی محنت سے، لہذا میں اس کے بدلے میں جسے یہ حق کہہ رہا ہے اسے ہی آنکھیں بند کر کے مانتا رہوں، نہیں، یہ نہیں کیا۔ وہ اس نے احسان کیا ہے، وہ احسان اس کا اپنی جگہ، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جیسے میں جب محتاج تھا تو اس نے مجھے تکالیف سے بچایا، جس معاملے میں وہ خود کفیل تھا، خود محتاج، اس نے مجھے ان معاملات میں بچایا، میری مدد کی، میرے اوپر احسان کیا، میں اس کا محتاج ہوں۔ بالکل اسی طرح جس معاملے میں میں خود محتاج ہوں، میں خود کفیل ہوں اور وہ میرا محتاج ہے، تو میں جو اس نے میرے اوپر احسان کیا تو اس کا بدلہ اسے لوٹاؤں گا، میں اسی طرح اسے بچاؤں گا جیسے اس نے مجھے بچپن میں بچایا تھا، جیسے اس نے مجھے بچپن سے میں سمجھتا تھا اس میں میرے لیے فائدہ ہے، جس میں اپنے لیے فائدہ سمجھتا تھا میں اس کی طرف دور پڑتا تھا، لیکن یہ سمجھدار تھا، اس نے مجھے ان سے بچاتا تھا۔ تو جیسے بچپن نے اس نے مجھے آگ سے بچایا، نقصان سے بچایا، بالکل اسی طرح آج میں جن کو یہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے لیکن اس میں اس کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناسمجھی میں ان کے پیچھے جا رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں آگ ہے، اس میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ تو میں جیسے بچپن اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس نے مجھے بچایا تھا، بالکل اسی طرح میں اس کو بچاؤں گا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے سب سے پہلے اسی دین کے اوپر نظر ثانی کی جس دین پر اپنے بڑوں کو پایا۔ جب غور و فکر کیا تو پتا چلا یہ تو باطل ہے، تو ابراہیم نے کوئی پرواہ نہیں کی، لات مار دی۔ اس کے بعد ابراہیم نے یعنی کہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 پتا چلا سارے کے سارے فرقے غلط ہیں، سب کے سب بھی باطل ہیں، گمراہ ہیں، ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے، اگر میں نے وہی کرنا ہے جو 1000 سال پہلے کیا جاتا رہا، اگر میں نے وہی کرنا ہے جو 2000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یا 500 سال پہلے کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 100 سال پہلے جو کیا جاتا رہا، اگر میں نے وہی کرنا ہے تو مجھے آج دنیا میں کیوں لایا گیا؟ مجھے تب دنیا میں لایا جاتا۔ مجھے اگر آج دنیا میں لایا گیا ہے تو آج اس وقت کیا کرنا ہے، اس مقصد کے لیے لایا گیا، ٹھیک ہے؟
مجھے آج دنیا میں لایا گیا تو میں آج پہچانوں کہ آج مجھے دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے اور میں اسے پورا کروں۔ تو پھر قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے ابراہیم ہدایت کیسے ملی؟ ابراہیم نے آسمان و زمین میں غور و فکر کیا۔ جب ابراہیم نے آسمان و زمین کائنات میں غور و فکر کیا تو اس کے اوپر حق کھل کر واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ تو اب کیا آپ ابراہیم کی ملت پر چل رہے ہیں، یا پھر آپ انہی فرقوں میں دھنسے ہوئے ہیں؟ آپ اسی پر چل رہے ہیں، اسے ہی حق کہہ رہے ہیں جس کو آپ کے بڑوں نے حق کہا؟ بتائیں نا ذرا۔ او بھائی، بے شک مان لیا آپ کے بڑے حق پر تھے، بے شک وہ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ کو شعور دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر حق ہوگا تو اسے پکڑ لیجئے، اگر حق ثابت ہو جائے تو کہیں جائے گا، الٹا اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل ثابت ہو جائے اور آپ آنکھیں بند کر کے دگڑ 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 لگے رہیں اور کل کو سوائے پچھتاوے کو کچھ نہ رہے۔ جی، کس کا نقصان ہوگا؟ کسی دوسرے کا نقصان ہوگا۔ ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ آپ کو آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے، تو کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ جو آپ کے بڑے کرتے رہے آپ نے وہ کرنا ہے، جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا وہ کرنا ہے، نہیں۔ آج اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا کتب ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے۔